الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام آثار قیامت کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ پچھلے پروگرام میں ناظرین کرام ہم نے دجال کے فتنے کے ذکر کا آغاز کیا تھا، اور آج ہم اس فتنے کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مشاہدات کیے۔ بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا سفر لمحوں میں طے کیا۔ انبیاء کرام نے آپ کی امامت میں نماز بھی ادا کی۔ آپ نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، قاب قوسین کے مرحلے بھی طے کیے، رب تعالیٰ کے دیدار کا بھی شرف حاصل کیا۔ جنت اور دوزخ کے مناظر بھی آپ کو دکھائے گئے، اور ایک ایسا فتنہ بھی اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا جس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسا فتنہ ہے جو اس سے قبل کسی نے دیکھا ہوگا، نہ ہی زمین نے ایسے کسی فتنے کا بوجھ اٹھایا ہوگا۔ یہ فتنہ دجال کا فتنہ ہے، اور اس وقت ہم جس ماحول میں سانس لے رہے ہیں یہ دجالی ماحول ہے، اور یہ دجال ہی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے مکر و فریب کے جال میں مسلمانوں کو پھنسا لیا ہے اور اپنی گرفت تنگ سے تنگ تر کرتے جا رہے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور روز قیامت کے درمیان ایک بہت بڑا فتنہ ظاہر ہوگا، اور وہ دجال کا فتنہ ہے۔ اس فتنے سے اپنے امتیوں کو بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرپور رہنمائی فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، دجال اس مسلمان لشکر میں سے ظاہر ہوگا جس نے قسطنطنیہ فتح کیا ہوگا، اور یہ لشکر شام تک پیش قدمی کر چکا ہوگا۔ دجال نمودار ہونے کے بعد دنیا بھر میں مارا مارا پھرے گا، جہاں جائے گا وہیں فتنہ پھیلائے گا۔ دجال کے بارے میں چند سوال اکثر لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں کہ کیا وہ اس وقت زندہ ہے، اس کی علامات کیا ہیں، ہم اسے کس طرح پہچانیں گے۔ دجال کے حوالے سے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور اس حدیث کا موازنہ جب ہم موجودہ حالات سے کرتے ہیں تو ذہن کی الجھنیں سلجھتی چلی جاتی۔ اس روایت کا فتنہ دجال اور موجودہ صورتحال سے کیا تعلق ہے، اس کی وضاحت میں خیر بعد میں کروں گا۔ پہلے تو آپ کے سامنے یہ روایت پیش کرتا ہوں جو تمیم داری کی روایت کہلاتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت قیس تمیم داری، وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن کو یہ اعلان کرتے سنا کہ الصلاۃ جامعۃ، یعنی نماز جمع کرنے والی ہے، یعنی نماز تیار ہے، مسجد کو چلو۔ چنانچہ میں مسجد میں گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو چکے تو ممبر پر تشریف لے گئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا، جس آدمی نے جہاں نماز پڑھی ہے وہ وہیں بیٹھا رہے، اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تم کو معلوم ہے کہ آج میں نے تم سب کو یہاں پر کیوں جمع کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے تم کو یہاں اس لیے جمع نہیں کیا ہے کہ میں تم کو کچھ دوں یا کوئی خوشخبری سناؤں، اور نہ اس لیے جمع کیا ہے کہ تم کو کسی دشمن سے ڈراؤں، بلکہ میں نے آج تم کو تمیم داری کا واقعہ سنانے کے لیے یہاں جمع کیا ہے۔ سنو، تمیم داری ایک مسیحی شخص تھا، وہ آیا اور مسلمان ہوا، اور مجھ کو ایک ایسی خبر دی جو ان خبروں سے ملتی جلتی تھی جو میں نے تم کو مسیح دجال کے بارے میں سنائی ہے۔ اس نے بیان کیا کہ وہ 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بڑی کشتی میں سوار ہو کر دریا میں اترا اور پھر سفر پر روانہ ہوا۔ دریا کی زور آور موجوں نے کشتی کو منزل سے بھٹکا دیا، اور 1 ماہ تک وہ کشتی کو ادھر ادھر لیے پھرتی رہی۔ آخر وہ موجیں ایک روز کشتی کو آفتاب غروب کے وقت، یعنی آفتاب جب غروب ہونے والا تھا، اس کے وقت ایک جزیرے میں لے گئی۔ ہم چھوٹی کشتیوں میں سوار ہوئے اور جزیرے میں پہنچے۔
وہاں ہم کو ایک چوپایا ملا جس کے بڑے بڑے بال تھے، اور اتنے زیادہ بال اس کے جسم پر تھے کہ اس کا آگا پیچھا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ ہم لوگوں نے اس سے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں۔ تم اس شخص کے پاس چلو جو کلیسا میں ہے، وہ تمہاری خبریں سننے کا بے تابی سے منتظر ہے۔